ملک صاحب، سندھ والی جو سیاست ہے وہ یاد دلاتی ہے مجھے جب غلام حیدر وائیں کی اسمبلی بھٹو صاحب نے گرائی تھی، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کی تیاری تحریک انصاف والے کر رہے ہیں۔ شکریہ ملک صاحب. دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کیا آٹومیٹکلی وارنٹ کرتی تھی جے آئی ٹی کی رپورٹ کہ گورنمنٹ کیبنٹ لیول پہ یہ ڈیسیجن لے لے اور 172 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈال دے؟ اچھا، اگر نہیں وارنٹ کرتی تھی یا وارنٹ کرتی تھی تو اس کا بیسٹ پیرامیٹر سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے آج. اگر تو وہ ڈیمانڈ کیا جاتا سپریم کورٹ کی، جس کی کوگنیزنس ہے اس جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر. دو چیزیں اس میں سے کر لیں، زرداری صاحب کے اور شاید فریال تالپور کے پاسپورٹس تو پہلے ہی کورٹ کے پاس ہیں، وہ تو کہیں جا نہیں تھے سکتے. دیکھیں، چیف منسٹر کو ڈالنا لگا مجھے کہ بہت ہی نامناسب، باقیوں کو ڈال لیتے. میرا کنسرن جو ہے 4-6 بڑے پلیئر تو پہلے جیل میں. میرا کنسرن کیا ہے کہ اگر ایک کانسٹیٹیوشن ہے نا، اسکیم آف تھنگز ہے، اگر چیف منسٹر سندھ کا نام ڈالا جا رہا ہے اور وہ بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ وفاق کی ایک اکائی ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اس کو ای سی ایل پہ ڈالنا بیسکلی اس نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے، اور وہ بھی وفاقی حکومت کی طرف سے. نہیں، انٹینشنل تھا میرے خیال میں، اس کو مزید ولنریبل کیا گیا تھا تاکہ اس کے بندے ٹوٹ جائیں. یہ ریفلیکٹ کیا میں عرض کرتا ہوں سر، یہ ریفلیکٹ کیا کر رہا ہے؟ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کے لیے گورنمنٹ میریٹوریس نہیں ہو رہی. گورنمنٹ اگلے کو اسکینڈلیز کر رہی ہے، اس کو اس کے خلاف جتنا شور مچا سکتی ہے اتنا مچا رہی ہے. حکومت صرف الزام کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ جس پر الزام لگ جائے وہ بدترین بدعنوان شخص ہے. الزام لگتے ساتھ. اور اگر یہ جے ٹی کی رپورٹ جس طرح آج سپریم کورٹ میں ڈاکٹر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جی دیکھیں، اب کیونکہ مجھے بھی الیج کر دیا گیا ہے، اس بنیاد پر کر دیا گیا ہے کہ مجھے ان اکاؤنٹس میں سے کچھ لیگل فیس بھیجی گئی ہیں، تو آئی ہیو بین برینڈڈ ایز اکیوزڈ، تو میں اپنے آپ کو کیس سے علیحدہ کر لیتا ہوں. تو اگر صرف اسی بنیاد پر جس پر ڈاکٹر فاروق ایچ نائک نے یہ آج توجیہ پیش کی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یو ہیو ٹو اسسٹ دا کورٹ، آپ کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے یہاں پر لا آفیسر آف دا کورٹ ہیں اور آپ کو اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے یہیں پر کھڑے ہو کر، تو ایک ایلیگیشن لگ گیا اور حکومت نے تہیہ کر لیا کہ الزام درست ہے، اس کو کورٹ میں پروب تو ہونے دیتے. جب پاناما کی جے آئی ٹی آئی تھی اس کے اوپر بھی آبزرویشن ایسی تھی. میرا ندیم صاحب یہ تھا، جب پاناما کی جے آئی ٹی آئی تھی تو اس وقت ہماری ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی. میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، میں دوبارہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں. ہمیں اعتراض تھا بڑی بنیادی باتوں پر. میں آپ کا نہیں، میں تو عدالت کی جانب سے پوچھا کہ عدالت کی آبزرویشنز ایسی ہی تھیں. سر دیکھیں، عدالت کی آبزرویشن، میں کورٹ پروسیڈنگز میں تھا، اس کورٹ پروسیڈنگز میں نے جو آبزرو کیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں یہ طے پا چکا تھا کہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی سپرنٹینڈنس کورٹ کرے گی. جے آئی ٹی اپنی رپورٹ 15 دن کے بعد دے گی. ناٹ دا کنٹینٹ آف دا انویسٹیگیشن، اس کے پروسیجرز میں اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی صورت کے ساتھ کام کرے گی، اس کو سپریم کورٹ. صورت پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر ٹرانسپیرنٹلی سارا کچھ ٹھیک تھا پھر صورت میں برائی نہیں. اگر اس میں سارا کچھ درست ہے، حقائق کے منافی نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم آج تک کی ترتیب دی گئی جورسڈکشن کے مطابق تو یہ درست نہیں تھا. درست نہیں تھا. اگر یہ کیس آف فرسٹ امپریشن بن کے جا رہا تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سپرنٹینڈنس جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر ہی میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن. ایگزیکٹلی، اور وہ جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ آج ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہمارا پوائنٹ آف ویو ونڈیکیٹڈ ہے کہ اگر فلیگ شپ، اور اس وقت ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجی گئی.